بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 25 اپریل ہے سال 2022۔ عمران خان کی حکومت بغیر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائی گئی، لیکن لوگ اس کا قصوروار اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور میں 4 گھنٹے کس سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ایک مشکوک کردار جس پر لوگوں نے دائرہ کھینچ دیا ہے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے اس شخص کو کیوں لنک کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ مریم کے ٹوکرا صحافی ایک مرتبہ پھر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور کپتان سرخ رو ہوئے۔ اسی سے ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور میں امید کروں گا کہ انتہائی عام ویڈیو ہے۔ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے اندر اس وقت صحافت نامی چیز بدقسمتی کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ بغض عمران کے اندر بعض اندھے لوگ عجیب قسم کی فیک نیوز پھیلانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن صحافت کا معیار یہاں تک گر گیا ہے۔ جب ہم ٹوکرا صحافی کہتے ہیں، بکاؤ صحافی کہتے ہیں، تو وہ الزام لگاتے ہیں کہ شاید آپ عمران خان کے فیور والے آدمی ہیں، یوتھی ہیں، اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صحافت کہاں تک مر چکی ہے کہ آپ سندھ کے حالات ملاحظہ کیجئے۔ سندھ کے اندر یہ نادم جوکیو ہے، آپ کو علم ہے، اس کا مرڈر ہوا، اور جام عبد الکریم یہ ایک MNA ہے جو مفرور ہو گیا تھا، اور اس کو ووٹ دلوانے کے لیے واپس بڑے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان بلایا گیا، اور پھر اس کا جو مخالفین تھے، بیوہ تھی، اس نے بے بس ہو کر راضی نامہ کر لیا۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ حامد میر سلیم صافی اور پورا طبقہ ملامتیہ کے منہ پر ایک ایسا زناٹے دار تھپڑ ہے، اور پاکستانی قوم کے منہ پر بھی، ہمارے اوپر بھی ایک تھپڑ ہے کہ کس طرح یہ نظام بے بس ہے، غریب یہاں پر رل رہا ہے اور امیر سر عام یہاں پر بدماشی کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے، وہ کہتی ہے کہ میں جس وقت یعنی دقت سے گزر رہی ہوں، اللہ نہ کرے یہ وقت کسی اور پر آئے۔ یہ اس نادم جوکیو کی بیوہ کے الفاظ ہیں۔ وہ وقت کسی پر نہ آئے۔ میں ایک ایماندار اور وفادار لڑکی ہوں، میں مقدمہ لڑنا چاہتی تھی، میں آگے اس لیے لڑ نہیں پا رہی کیونکہ میرے اپنوں نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، سب نے تنہا کر دیا ہے۔ یہ نادم جوکیو کی جو بیوہ ہے، اس کا وہ پیغام ہے۔ لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں، یہاں پر جو صحافی ہیں وہ مریم نواز شریف کے نوکر بن کر ان کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آصف زرداری کو بھی حاجی نمازی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس نادم جوکیو کے مرڈر پر کتنے پروگرام ہوئے، کتنا بلاول کی مذمت ہوئی، کتنی سندھ حکومت کو کہا گیا، باقی جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں سندھ کے اندر، اس پر یہ صحافی کتنا جاگتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ صحافت نہیں، یہ بے شرمی ہے جو اس پاکستان کے اندر چھائی ہوئی ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ اور اب آگے آپ دیکھیے کہ بغض عمران کے ایجنڈے پر پتہ نہیں کوئی واٹس ایپ گروپ کہا جاتا ہے بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر جب ٹوکرا صحافیوں کو ایک فیک نیوز دی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو اپنے اپنے رنگ کے اندر پھیلایا جاتا ہے۔ کل ایک لیٹر جو ہے اس کو رات کو چھاپا گیا اور اس کو بڑا عام کیا گیا، اور اس پر جو اچھل کود ہے، وہ غریدہ فاروقی ہو، وہ حامد میر، عمر چیمہ، عادل شاہ دیب، وجید ثانی اور اس طرح کے جتنے کردار ہیں، انہوں نے فوراً اس کو وائرل کیا۔ لیٹر کیا تھا کہ جناب یہ جو اسد مجید ہے، یہ جو سفیر ہے، ان کو 2021 کے اندر ایک لیٹر لکھا شاہ محمود قریشی نے کہ جناب مہربانی کیجئے، اور آپ کو جو ہے وہ ڈانٹا بھی گیا ان کو، اور کہا گیا کہ ابھی تک جو موجودہ صدر ہیں امریکی، انہوں نے عمران خان کو کال نہیں کی، آپ اس حوالے سے اقدامات کریں، آپ اس حوالے سے کوشش کریں۔ یقیناً امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات روٹین کے اندر اٹھائے جاتے ہیں۔ امریکہ کا کردار سے کوئی لوگ بھی جو ہے وہ انکار نہیں کر رہے، اور اب اس کو ایک تاثر دیا گیا۔ دیکھیے جی، یہ فوراً سازش ہے، اور سازش عمران خان کر رہا ہے، ادھر امریکہ کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ اب یہ اتنی بے شرمی ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو کامیاب کرنے کا اس مراسلے کے اندر ذکر ہے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا، نیشنل سیکیورٹی کونسل اس کا انکار نہیں کر سکی، لیکن یہ بار بار امریکہ کے پٹھو بن کر اس کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، اور پھر بات کریں تو یہ کہتے ہیں ہمیں صحافی کہیں۔ اب اس کے اندر وہ لیٹر کیا گیا اور امریکی سازش بانڈا پھوٹ گیا، غریدہ فاروقی آگے وہ جو ہے یہاں پر کہتے ہیں حامد میر کہ ایک ٹیلی فون کال کا سوال تھا۔ شاہ محمود قریشی نے 27 نومبر 2021 کو امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید کو لکھا اور برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ حامد میر ہے۔ وہ بھی آ گیا۔ عادل شاہ دیب
اس نے بھی کہا دیکھیے یہ بڑا عام جو ہے امبیسڈر اسد کو خط لکھا گیا ہے، تو عمران خان نے یہ کیا، اور پھر پتہ چلا کہ یہ ایک فیک لیٹر تھا، اس کا باقاعدہ انکار ہو چکا ہے جو وزارت خارجہ ہے اس کی طرف سے، لیکن ڈٹائی ہے، کوئی معافی نہیں کرنی۔ اور یہ سارا طبقہ کون تھا جو کل فیک نیوز کے خلاف بات کر رہا تھا کہ اے آر وائی کے خلاف ایکشن کیا جائے۔ تو یہ صحافت دراصل بے شرمی کی حد تک گر چکی ہے۔ بہرحال اس کا جو ایکسپوز کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ٹی وی تقریریں ان کے حوالے کی گئی ہیں کہ عمران خان کے خلاف آپ لوگوں کے مائنڈ بناؤ، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ملاقات رکھنے جا رہا ہوں، یہ ایک انتہائی عام خبر ہے۔ ایک تصویر وائرل ہوئی اور پھر پتہ چلا کہ یہ دراصل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہاں پر 23 اپریل کو لاہور کے اندر ایک ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات 4 گھنٹے جاری رہی ہے۔ یاد رکھیں چند دن پہلے ایک ملاقات جو ہے وہ فوج کے کچھ حاضر سربراہ اور ریٹائرڈ افسران کے ساتھ بھی ہوئی تھی، یہ وہ ملاقات نہیں ہے۔ اس ملاقات کے اندر بھی ظاہر ہے اس وقت ایک تاثر ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو کامیاب ہوئی ہے بدیر، وہ تو سیاسی جماعتوں نے اکٹھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان کو ہٹایا گیا ہے۔ اس ملاقات کے اندر بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس طرح رپورٹ کیا گیا اپنی صفائی پیش کی، ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا اس تحریک عدم اعتماد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک آئینی پروسیس ہے اور جماعتیں آپس کے اندر ملی ہیں۔ اب ایک لاہور کے اندر اور ملاقات ہوئی ہے، یہ 23 اپریل 5:30 بجے سے لے کر تقریباً 9:30 بجے تک یہ ملاقات رہی ہے، 4 گھنٹے تک۔ اس کے اندر پنڈی، لاہور اور اسلام آباد، کراچی اور مختلف شہروں سے جو بڑے بزنس مین ہیں جو پاکستان کے اندر ہر ایک کرائسس پیدا کرتے ہیں، پیٹرولیم شارٹ ہو اس کے پیچھے بھی وہی نکلتے ہیں، گندم شارٹ ہو اس کے پیچھے بھی وہی نکلتے ہیں، چینی جو ہے وہ شارٹ ہو جائے یا مہنگی ہو جائے اس کے پیچھے بھی وہ، یعنی جن کو مافیا کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا دائرہ بزنس کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ ریاستی ادارے، مقتدر ادارے وہ بھی ملتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ حکومت، وزیر اعظم بھی ملتے ہیں تاکہ کوئی دو نمبری نہ کریں، مناسب منافع کمائیں، لوگوں کو ریلیف دیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو آرمی چیف نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو میرے منصور نے، یہ تصویر تو وائرل ہے، اور اس پر ایک شخص جس پر دائرہ کھینچا گیا، پہلے وہ آپ کو بتا دوں، وہ ہے جی ذکا اشرف، جو سابق پی سی بی کے چیئرمین ہیں، اور پھر ان کا آصف زرداری کو مبینہ ان کو فرنٹ مین کہا جاتا ہے۔ اور بہاولپور کے اندر یعنی یہ دوسرا جو کردار ہے وہ بیسیکلی اور ہے، اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ اب یہ جو تصویر ایک آئی اور اس کے اندر دائرہ کھینچا گیا ذکا اشرف پر، اور اس کو مشکوک قرار دیا گیا، اور اس کا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے ساتھ کیا لنک ہے۔ 3 ہفتے پہلے، 4 ہفتے پہلے تقریباً صدیق جان صاحب نے ایک ایکسکلوسیو خبر دی۔ خبر یہ تھی کہ جب مختلف لوگوں کے ساتھ سفارتکار مل رہے تھے، یعنی امریکنز بھی تھے، کچھ اور ممالک کے سفارتکار، وہ مل رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، اور تحریک عدم اعتماد سے پہلے لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت زیادہ نہیں رہنی، آپ ادھر ہو جائیں۔ تو اس کے اندر جنوبی پنجاب سے بھی بہت سارے اراکین کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور یہ سفارتکار کچھ اسلام آباد میں ملتے رہے، کچھ خفیہ مقامات پر ملتے رہے۔ تو صدیق جان کی سٹوری یہ تھی کہ 2 ممالک کی خواتین ایمبیسڈر، ان کی جنوبی پنجاب کے اندر کچھ اراکین کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ بغوڑے منحرف اراکین، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ایک جو ہے اس کے اندر ذکا اشرف کے فارم ہاؤس پر یہ ایمبیسڈر جو ہے وہ ٹھہری ہے۔ دوسرے جو ہے وہ سعود مجید، نون لیگ کے یہ بزنس پارٹنر کہا جاتا ہے ان کو، شریف خاندان کا، ان کے فارم ہاؤس پر ٹھہری ہے۔ تو ایک جو ہے وہ بہاولپور کے اندر اس نے ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ عدم اعتماد سے پہلے یہ ملاقاتیں ہوئی ہے، اور عدم اعتماد کے ساتھ آپ کو علم ہے فارن کا جو لنک ہے۔ اب یہ جو ذکا اشرف ہے، یہ شوگر مافیا کے ایک بڑے سرغنہ کے طور پر ان کا نام آتا ہے، ظاہر ہے شوگر ملے ہیں اور یہ اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اراکین سے ملاقاتیں ہونا، اور پھر آرمی چیف کے ساتھ جو بزنس مینوں نے ملاقات کی ہے، اس کے اندر چونکہ ذکا اشرف بھی موجود ہیں، تو اس کو دائرہ لگایا گیا ہے سوشل میڈیا پر عوام کی طرف سے کہ اس شخص کا تو کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ یہاں پر موجود ہے آرمی چیف کے ساتھ۔ اور آصف زرداری کا مبینہ یہ فرنٹ مین ہے، اور ہمیشہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شوگر مافیا کا ایک بڑا سرغنہ ہے، جب بھی شارٹیج کرنی ہو، مہنگائی کرنی ہو، تو یہ تقریباً اسی طرح کے لوگ ہیں۔ چند لوگ ہیں بزنس مین جو پورے پاکستان کو
کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ شخص ہے۔ دوسرا، اس ملاقات کے اندر آرمی چیف نے، جس طرح میرے منصور نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی صفائیاں پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی میرا اس تحریک عدم اعتماد کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا یہ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری طریقے سے عمران خان سے لوگ تنگ تھے اور وہ لے کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یعنی یہ تاثر اس کو غلط قرار دیا۔ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، پھر سوال و جواب کی اس کے اندر نشست ہوئی ہے۔ ایکسٹینشن جو ہے وہ بھی بعض لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ لیں، چونکہ جو پالیسیز ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے، جس طرح چند خوشامدی لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے سینئر کنسرنز بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر اعلان کر چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے، وہ نومبر کے اندر ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اس ملاقات کے اندر جس سے یہ لگے کہ ایک طرف جو ہے آرمی چیف کا یا ان کا جھکاؤ ہے۔ تو یہ ایک ملاقات ہوئی ہے، یعنی یہ دوسری وہ ملاقات ہے تقریباً 4-5 گھنٹے کی، جس کے اندر اس طرح کی پاکستان کے حوالے سے کھلی ڈسکشن ہوئی ہے معاشی صورتحال پر، اور عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے پیچھے ہم نہیں ہیں، یہ صفائیاں پیش کی گئی ہیں، اور ذکا اشرف اور باقی ظاہر ہے ان کا ایک مشکوک صورتحال کے تحت نام آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی لوگ اس بات کو تسلیم پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے، عمران خان کو ہٹانے کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں، چند دن پہلے آپ کو علم ہے کہ فواد چودھری یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہوتے تو یقیناً ہم حکومت کے اندر ہوتے۔ تو اس وقت پوزیشن یہ ہے جی کہ جب 5-6 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے تو اس وقت وہ تمام صحافی بھنگ پی کر سو گئے تھے، بشمول حامد میر۔ آج 80-85 ڈالر جو ہے وہ سستا ہوا ہے، تو ابھی وہ جاگ گئے ہیں اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، یقین مانیے جنگ ڈان باقی اخبارات اس طرح کا منفی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اس طرح نون لیگ اور زرداری مافیا کو وہ فرشتہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اس ملک کے میڈیا مالکان، میڈیا ہاؤسز اور نام نہاد صحافی جن کے بڑے بڑے نام تھے، وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے خود ایکسپوز کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کمپین چلا کر شاید عمران خان جو ہے ان سے لوگوں کو ہٹا لیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہوگی۔ ہاں، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اگلے الیکشن کی طرف معاملات بڑھیں تاکہ ملک کے اندر کوئی دنگا فساد نہ ہو، حالات خراب نہ ہوں۔ یقیناً ان کو درستگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ جس طرح پہلے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اسی طرح کھڑی رہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔